پہلے میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، زنا کرنا ہے، پھر میری بیٹی کے ساتھ کرنا ہے، پھر میرے ساتھ کرنا ہے، پھر میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ جو ہمارے اوپر وبال آتے ہیں نا، حالات خراب ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی پانی کا سیلاب آ گیا، کبھی دھوپ کے اندر بارش نکل آئی، کبھی کچھ نکل آیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی بیماریاں پھیل گئیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور گناہ کون سے؟ ایسے گناہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جبھی تو اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں کسی ڈرائیور کو پڑھا رہا تھا، وہ ڈرائیور میرے سے قرآن پاک پڑھتا تھا، تو جب کبھی ڈی ایچ اے میں تھا وہ، تو جب کبھی قرآن پاک پڑھانے کے بعد ٹائم ملتا نا، تو میں اس کو مختلف ٹاپک پر کچھ نہ کچھ سمجھاتا تھا۔ ان کے بڑوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا آپ مسئلے مسائل بتا دیا کریں، تو میں کبھی کبھی مختلف ٹاپک پر اس کو کچھ نہ کچھ سمجھاتا تھا۔ ایک دن اس کو کچھ بتا رہا تھا تو کہنے لگا جی وہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی ہمارا ایک ڈرائیور ہے جاننے والا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مولوی کو جانے گا، سنار کو جانے گا، ٹھیک ہے، سیاست دان کو جانے گا، ڈرائیوروں کو جانے گے، وہ پوری فیلڈ ہوتی ہے ان کی، جانتے ہیں، اکثروں کے رابطے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو کہنے لگا وہ ڈرائیور ہے ہمارا دوست، وہ خود ہمیں بتا رہا تھا کہ یار میں فلاں جاب ڈرائیوری کی چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ کیوں بھاگا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگا کہ میرے سیٹھ نے مجھے کہا ہے۔ کتنی بے حیائی والی بات ہے یہ، کہتے ہوئے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب مسائل کچھ ہونے چاہیے سامنے کہ چل کے آ رہا ہے باہر۔ تو نہیں کہتا میری جاب لگی ہے، تو مجھے صاحب نے کہا، جو اس کا سیٹ تھا جہاں وہ ڈرائیوری کے لیے گیا، اس نے کہا کہ آپ کو ایک شرط پر ہم مستقل اپنے پاس رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، زنا کرنا ہے، پھر میری بیٹی کے ساتھ کرنا ہے، پھر میرے ساتھ کرنا ہے، پھر میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ گندگی کی انتہا ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں وہ۔ اب یہ کہاں سے آیا اس کے پاس، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے، یہ کیوں اس طرف چل پڑتے ہیں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے پورن کلپ، پورن ویب سائٹ، فحش بےہودہ بغیرتی والی ویب سائٹ۔ جب اس طریقے کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، تو دیکھتے آدمی کا ایک ٹائم میں آ کر دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم بھی کریں، یہ جو لوگ دوسرے کر رہے ہیں یہ ہم بھی کریں۔ یہی چل رہا ہے وہاں پر۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کیسز، یہ پورنوگرافی کے کیسز سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں۔ کتنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ لڑکوں کا کیس پکڑا گیا، اب میں علاقے کا نام نہیں لیتا، بہرحال کیس پکڑا گیا، 4-5 لڑکے تھے۔ کیس کیا پکڑا گیا کہ انہوں نے تقریباً 7-8 سال کی بچی کو زیادتی کر کے گلا دبا کر مار کر کچرے میں پھینک دیا۔ اب پکڑے گئے، قتل تو چیز ایسی ہوتی کہیں نہ کہیں، وہ تھے بھی چھوٹے لڑکے تھے، چھوٹی عمر کے۔ اب وہ ڈر گئے ہوں کہ کہیں ان کے منہ سے کچھ نکل گیا، اور یہ قتل کرنا ڈر بھی بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور۔ تو جب پکڑے گئے، تحقیق انویسٹیگیشن ہوئی، تو پتہ کیا چلا؟ انہوں نے کہا جی ہم اصل میں موبائلوں پر یہ چیزیں دیکھتے تھے، اور 2 بچوں کو موبائل، سمجھتے ہو؟ ہم موبائل پر یہ چیزیں دیکھتے تھے، آخر ہم تنگ آ گئے کہ یار یہ کب تک دیکھتے رہیں گے، کریں کیوں نہ اس کو پریکٹیکل۔ تو جب ہم مجبور ہوئے تو ہماری نگاہ میں یہ بچی آ گئی، اس کو ہم نے پکڑ لیا اور جا کر جو ہم نے کرنا تھا کر دیا۔ اور جب ہم نے کر دیا تو پھر وہ خون بھی ہو گیا، مطلب حالت کچھ اس کی ایسی ہو گئی کہ اب ہم نے کہا کہ ہم تو پھنس جائیں گے، لہذا ہم نے اس کا گلا دبا کر کام ختم کر دیا اس کا۔ خدا کے لیے ان ویب سائٹ سے بچیں، بچے لازمی بچیں۔ اور بچانا کس نے ہے؟ بچے نہیں بچیں گے، والدین بچائیں گے، ایک بات یہ۔ دوسرا کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایسے موبائل اکثر مل جاتے ہیں کہ جب آپ نیا موبائل کسی کو لے کر دیں اپنے بچے کو، تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ اپنے کسی موبائل میں فیڈ کر لیں، تو اس کے ذریعے سے آپ ایک تو اس کی وہ جو چیزیں ہیں جو فحش ویب سائٹ ہیں ان کو ویسے بلاک کر دیں، ٹھیک ہے۔
دوسرا یہ کہ آپ اس کی ساری چیزیں اپنی نظر میں رکھیں، وہ کوڈ اس میں ڈال دیں، اس کے ذریعے سے چیک کرتے رہیں کہ یہ کیا کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کیا اس کے اوپر ہو رہا ہے. آسان طریقہ ہے. بچوں کو نگاہ میں رکھیں، ضائع ہو گئے خدا کی قسم کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ، اور اللہ کے ہاں چیز سخت پکڑ آئے گی انشاءاللہ. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟